الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے حضور، آئیے گا کچھ خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیں، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب کو ہلکے میں نہ لیں، یہ نہ جانے کہ خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے، جسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے کہ میرے صحابہ، میری بعد نبوت نہیں آگی لیکن وحی آگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحی کس طرح آگی؟ تو فرمایا، جب نیک لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تو ان لوگوں کو وحی کے ذریعے آگاہ ہوگا، خواب کے ذریعے آگاہ ہوگا، اور وہ وحی ہوگی۔ تو اس طرح نبوت تو ختم ہو گئی میرے بعد، لیکن وحی یعنی آج بھی ختم نہیں ہے۔ تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں، بھلے ہوتے ہیں، بلکہ ایمان کے پختہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت آج بھی خوابوں کے ذریعے وحی فرماتا ہے۔ تو پیاری ہے، جو خواب دیکھنے کے بعد اسے ہلکے میں نہ لیں، اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ خواب حق ہے اور سچ ہے کہ ہماری روح کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ جتنے نیک انسان ہوں گے، جتنے نیک خواب دیکھنے والے ہوں گے، ان کے خواب کی تعبیر اتنی ہی اچھی ہوگی، اور جتنے نیک پرہیزگار ہوں گے، ان کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے۔ تو پیاری جو آئیے گا چند خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی، جیسے کہ خواب میں مردہ دیکھنا، خواب میں مردے کو مر جانا، خواب میں قبر کھودنا، خواب میں مردے سے باتیں کرنا، مردے کو شادی میں آنا، یعنی کہ مردے کے ریلیٹڈ انشاءاللہ اس خوابوں کی تعبیریں بیان کروں گی۔ جیسے کہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیر آپ بتایا کرتے تھے۔ تو پیاری عزیزو، آئیے گا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی، کسی نے بھی یہ خواب دیکھے ہوں، کیونکہ رشتہ دار، یار، دوست جو ہمارے بہن بھائی ہیں، دنیا سے جب کوچ کر جاتے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو خوابوں میں آتے ہیں۔ تو ان کا دیکھنے کا مقصد اور ان کے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، آئیے گا جانتے ہیں۔ یعنی جو حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں، یعنی جو اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کھودتا ہے، تو اس کے لیے یہ تعبیر ہے کہ وہ نیا گھر بنائے گا، نیا گھر تعبیر کرے گا۔ اسی طرح کسی نے راستے میں قبر کھودی یا قبر بنائی، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نیا گھر بنائے گا اور اس محلوں کو جانتا پہچانتا، تو وہاں پر فلوٹ وغیرہ، جگہ وغیرہ خریدے گا۔ اسی طرح اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ خواب میں مردہ مرا ہوا ہے اور پھر دوبارہ مر گیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے پہلے سے ہی وہ نہیں ہوتا، لیکن دوبارہ پھر مرا ہوا دیکھا آپ نے مردے کو، تو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہے، اور اس کام کا ختم کر دیں، اپنے دل سے نکال دیں۔ اسی طرح خواب میں مردوں کو زندہ دیکھنا، تو حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہوا کرتی ہے کہ عمر درازی ہوگی، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام بھی آپ کا بسلامتی کے ساتھ ہوگا اور آپ کی عمر لمبی ہوگی۔ اسی طرح خواب میں مردے کو زندہ کو کوئی چیز دی اور وہ اس کی پسندیدہ چیز ہے، تو اس کے لیے مبارک ہے، کہیں سے اسے ایسے رزق پہنچے گا جہاں سے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور اس کی من پسندیدہ چیز پہنچے گی۔ اسی طرح اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز مردے کو دیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مردے کو پسندیدہ چیز اپنے ہاتھوں سے دینا اور وہ لے جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں، بلکہ آپ اس کے لیے صدقہ کریں اور دعائے خیر کریں، تاکہ اس خواب کا اثر ضائع ہو جائے۔ پیاری جو اگر ایسے خواب آئیں تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ صدقہ دینا ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گی کہ صدقہ اچھے خوابوں کے لیے بھی صدقہ دیا کریں، اور جب اچھے خواب آتے ہیں اور برے خوابوں کے لیے بھی صدقہ دیا کریں اور دعائے خیر کیا کریں۔ اسی طرح اور اچھا خواب آئے تو شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح کسی نے دیکھا کہ جنازہ لے کر کے اپنے کاندھوں پر چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب میں جنازہ لے کر جانا، اس کا مطلب یہ کہ تمام پریشانیاں، تمام برائیوں کو وہ ختم کرنے والا ہے۔ اس کے سر سے جو پریشانیاں، جو ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ جب وہ گر گیا تھا اور پریشان تھا، تو وہ خواب اگر کسی نے دیکھا کہ خواب میں مردہ آتا اور جاتا ہے، تو حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس کے گھر مال تو آئے گا لیکن رکے گا نہیں، اس طرح ہی آگا اور اس طرح ہی چلا جائے گا، اس طرح ہی آ جائے گا اور پھر فوراً چلا جائے گا۔ مال حرام کا ہوگا اور حرام کی دولت میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اسے مردہ خوش نظر آتا ہے، ہنستا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کام ہیں، جس کام میں آپ لگ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ کام مبارک ہے
اور خوشحالی ہے آپ کے لیے مبارک ہے۔ مردہ خواب میں ہنستا ہوا دیکھنا، خوشحال دیکھنا تو آپ کے لیے بھی بینیفٹس ہے، اور وہ بھی اس کام کو دیکھ کر جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی خوش ہے۔ اسی طرح کسی نے دیکھا کہ خواب میں مردہ اچھی حالت پر ہے، یعنی اس کا لباس خوبصورت ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہے اور وہ سفید لباس میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مردہ یا آپ کا عزیز ہو، دوست ہو، یار ہو، اس کی حالت اچھی ہے اور وہ آپ کو خوش نظر آتا ہے، تو آپ بھی صدقہ کریں، اس لیے کہ آپ کے جو عزیز اقربا نظر آتے ہیں خوشحالی میں تو وہ آپ کے لیے مبارک ہیں اور آپ کے لیے بھی وہ خوش ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ مردہ پریشان ہے، بے چین ہے اور بہت پریشان حالت میں ہے اور چہرہ سیاہ ہے اور لباس بھی بودا ہے، یعنی پھٹا پرانا لباس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے آپ صدقہ کریں اور دعائیں خیر کریں تاکہ اس کی حالت اچھی ہو۔ پیارے جو خواب میں اگر ماموں، نانا یا خالہ وغیرہ یا بہن بھائی نظر آئے، رشتہ دار، اور وہ خوشحالی میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش ہیں اور ان کی حالت اچھی ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ مبارک ہے اور ان کے لیے بھی یہ خیر کی بات ہے، کیونکہ مردہ کو زندہ دیکھنا اور خوشحالی میں دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہوا کرتی ہے کہ دیکھنے والے کے لیے بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور جو نظر آتے ہیں وہ بھی خوشحال ہے۔ یعنی جو اسی طرح اگر آپ نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ بے چین ہیں، رو رہے ہیں یا آپ سے کچھ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے اعمال ہیں، انہیں سدھارنے کی کوشش کریں اور ان کے نام پہ صدقہ کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنے حالاتوں پہ نظر ڈالیں کہ کہیں آپ کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہے کہ اس کا گناہ ان پر پڑ رہا ہو، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے لیے اپنی وراثت میں اپنی اولاد کو چھوڑ جاتے ہیں، تو جب اولاد نیک کام کرتی ہے، اچھا بھلا کام کرتی ہے، تو وہ مرنے والے جو والدین ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے وہ ایصال ثواب بنتا ہے۔ اب اچھا کریں گے تو ایصال ثواب پہنچے گا، انہیں چین پہنچے گا، اور اگر برا کریں گے تو انہیں اس کا نقصان پہنچے گا، انہیں دکھ ہوگا۔ تو پیاری ہے جو اگر والدین دیکھتے ہیں جیسے کسی کی والدہ ختم ہو جائے، یا والد یا ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے اور وہ روتا ہوا نظر آئے، پریشان نظر آئے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے یہ خواب مبارک نہیں ہے، بلکہ یہ خواب یہ اشارہ کرتا ہے کہ اپنے حالات پہ نظر ڈالیں، اپنے حالات کو اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس سے معافی مانگیں اور اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں اور اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ پیارے جو خوابوں میں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کرتا ہے، لیکن کچھ خواب شیاطین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان خوابوں کو آپ ضرور بیان کیجئے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ خواب میں مردہ دیکھنے کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو بتائے گئے ہیں اس سے اپنے خوابوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ تو حق بات بیان کرنا اور حق سننا یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا۔ پھر جو خواب کی تعبیر سے ریلیٹڈ حضرت ابن شیرین کے مطابق یہ میں نے آپ کو بیان کی، امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہو، تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اسی طرح کسی نے